راجی، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ حمل ماہواری سے کیسے جڑا ہوا ہے؟ ہاں، میں آپ کو حمل اور ماہواری کے تعلق کے بارے میں بتا سکتی ہوں۔ ماہواری آپ کا جسم حمل کے لیے تیار ہونے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک عورت اپنی ماہواری کے بیچ میں حاملہ ہونے کا زیادہ تر امکان رکھتی ہے، جو کہ اس وقت ہوتی ہے جب اوویلیشن کے عمل میں اووری انڈا خارج کرتی ہے۔ اووری ہر عورت کے جسم میں موجود ایک ریپروڈکٹیو آرگن ہے جو ان ہارمونز کو پیدا کرتا ہے جو حاملہ ہونے کے لیے ضروری ہیں۔ لڑکی یا عورت اپنے ان دنوں کا حساب کیسے لگا سکتی ہے جس میں حاملہ ہونے کے زیادہ امکانات ہیں؟ لڑکی یا عورت اپنے ان دنوں کا حساب لگا سکتی ہے جس میں حاملہ ہونے کے زیادہ تر امکانات ہوں۔ ان دنوں کا انحصار ماہواری کی لمبائی پر ہوتا ہے، جو کہ عورتوں میں مختلف ہو سکتی ہے۔ حساب لگانے کے لیے اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ وہ کس دن اوویلیٹ یعنی انڈا خارج کرتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے ماہواری کی لمبائی جاننے کی ضرورت ہے، جو کہ 28 سے 35 دن تک مختلف ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کی ماہواری 28 دن ہے تو وہ 14 دن کے اندر اوویلیٹ کرتی ہے، اور پھر لڑکی یا عورت کے حاملہ ہونے کے زیادہ امکانات 12، 13 اور 14 دن پر ہیں۔ اگر کسی کی ماہواری 35 دن ہے تو وہ 21 دن کے ارد گرد اوویلیٹ کرتی ہے، اور پھر حاملہ ہونے کے زیادہ امکانات 19، 20 اور 21 دن پر ہیں۔ کسی لڑکی یا عورت کو کیسے اندازہ ہو کہ وہ اوویولیٹ کر رہی ہے؟ جب لڑکی یا عورت کا جسم انڈا خارج کرتا ہے تو یہ نشانیاں اسے مل سکتی ہیں۔ درجہ حرارت جب وہ مکمل طور پر آرام کرتی ہے، اس وقت درجہ حرارت تھوڑا سا کم گرتا ہے، پھر دوبارہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ بستر سے اٹھنے سے پہلے ہر صبح اپنا درجہ حرارت چیک کرنے کے لیے ایک خاص تھرمامیٹر استعمال کر سکتی ہے۔ اس کا درجہ حرارت بڑھنے سے 2 یا 3 دن پہلے وہ حاملہ ہونے کے زیادہ امکانات رکھتی ہے۔ یہ دیگر نشانیاں بھی مل سکتی ہیں: سینے میں درد، پھولنا، درد، پیٹ کے ایک طرف ہلکا سا درد، ہلکا داغ لیکن تمام خواتین اس کا تجربہ نہیں کرتیں، خارج ہونے والے مادے میں تبدیلیاں۔ لیکن ان علامات کا ہمیشہ یہ مطلب نہیں کہ وہ اوویلیٹ کر رہی ہے۔ کسی لڑکی یا عورت کے اوویولیشن کو ٹریک کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ کسی لڑکی یا عورت کے اوویلیشن کو ٹریک کرنے کے طریقے اس بات پر منحصر ہیں کہ اس کی ماہواری کی سائیکل کتنی باقاعدہ ہے۔ وہ کئی طریقوں سے اوویلیشن کو ٹریک کر سکتی ہے۔ آزمانے کے لیے یہ دیگر طریقے ہیں: کیلنڈر کا استعمال کرنا۔ کیلنڈر کا طریقہ انتہائی آسان ہے، لیکن عام طور پر صرف اس صورت میں کام کرتا ہے جب لڑکی یا عورت کو ماہواری باقاعدگی سے ہو۔ جسمانی درجہ حرارت کا اندازہ لگانا۔ کسی لڑکی یا عورت کا درجہ حرارت جب وہ مکمل طور پر آرام کر رہی ہو تو یہ اوویلیشن کو ٹریک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کو بستر سے باہر نکلنے یا کوئی بھی سرگرمی یا کام کرنے سے پہلے ہر روز اپنا درجہ حرارت لکھنا ہوگا۔ اگر جب درجہ حرارت میں اضافہ دیکھے تو اس کا مطلب وہ اوویلیٹ کرنے لگی ہے۔ اوویلیشن چیک کرنے والی کٹ کا استعمال کرنا۔ اوویلیشن چیک کرنے والی کٹ گھریلو حمل کے ٹیسٹ سے ملتی جلتی ہے۔ وہ لیوٹینائزنگ ہارمون کے لیے یورین کا ٹیسٹ کرتی ہے جو اوویلیشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ ماہواری کے کتنے دن بعد وہ حاملہ ہو سکتی ہے؟ لڑکی یا عورت اوویلیشن کے وقت جب اووری سے انڈا خارج کرتی ہے تب حاملہ ہونے کے زیادہ امکانات رکھتی ہے، جو عام طور پر اس کی اگلی ماہواری شروع ہونے سے 12 سے 14 دن پہلے ہوتا ہے۔ یہ مہینے کا وہ وقت ہے جب اس کے حاملہ ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس کا امکان کم سے کم ہے کہ وہ اپنی ماہواری کے فوراً بعد حاملہ ہو جائے، حالانکہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ لڑکی یا عورت کی ماہواری پر کیا اثر ہوتا ہے جب وہ پیدائش پر قابو پانے والی گولیاں لینا یا کانٹرسیپٹیو جو پریگننسی کو روکتی ہیں وہ استعمال کرنا چھوڑ دیتی ہے؟ ایک بار جب وہ پیدائش پر قابو پانے والی گولیاں لینا یا کانٹرسیپٹیوز جو حمل کو روکتی ہیں وہ استعمال کرنا چھوڑ دیتی ہے تو ہارمونز کچھ دنوں میں اس کے جسم سے باہر ہو جائیں گے، اور وہ اگر چاہے تو حاملہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اس کا جسم معمول کی ماہواری میں چلا جاتا ہے اور پھر سے اوویلیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
حاملہ ہونے کے لیے اسے معمول کی ماہواری ہونا ضروری ہے۔ تحقیق کے مطابق گولیوں کا استعمال روکنے کے بعد عورت کی ماہواری 3 ماہ تک باقاعدگی سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اس کی عمر، جینز، طرز زندگی، عادات اور طبی حالت بھی اس کے حمل میں تاخیر کر سکتی ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ 3 سے 6 ماہ تک حاملہ ہونے کی توقع رکھ سکتی ہے۔ کچھ لڑکیوں کے لیے اس میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے۔ اگر وہ حاملہ ہو تو کیا اسے ماہواری آ سکتی ہے؟ لڑکی کے حاملہ ہونے کے بعد اسے ماہواری نہیں آتی۔ یہ حمل کے ہارمون پیدا کرنے کے فوراً بعد ہوتا ہے، لیکن اگر اسے حمل کے دوران بلیڈنگ ہو تو یہ مس کیریج کی علامت ہو سکتی ہے۔ حمل کے دوران ماہواری کس ماہ میں رک جاتی ہے؟ ایک عورت کی ماہواری فوراً رک جائے گی جب وہ حمل کے ہارمونز بنانا شروع کر دے گی۔ عام طور پر فرٹیلائزیشن کے تقریباً 7 دن بعد حاملہ ہونے کے دوران اسے بالکل ماہواری نہیں آئے گی۔ حمل کے دوران ماہواری کیوں رک جاتی ہے؟ ماہواری یوٹرین کی تہہ کا بہنا ہے۔ جب ایک عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو نئے جنین کو رکھنے کے لیے اس بچہ دانی کی تہہ کی ضرورت ہے۔ چونکہ یوٹرین کی تہہ نہیں بہتی، اس لیے عورت کو حمل کے دوران ماہواری نہیں آتی۔ حمل کے دوران خون بہنا کے ممکن وجوہات کیا ہیں؟ جو لڑکیاں حاملہ ہوتی ہیں ان کو دوسرے خون بہہ سکتے ہیں جو کہ پیریڈ کی طرح لگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب بچہ دانی میں انڈے لگائے جاتے ہیں تو تھوڑا سا خون بہہ سکتا ہے۔ ڈاکٹر اسے امپلانٹیشن بلیڈنگ کہتے ہیں۔ یہ عام طور پر اسی وقت ہوتا ہے جب لڑکی کی ماہواری کا وقت ہو۔ اس کے علاوہ خون بہنا بعض اوقات مسکیریج کی پہلی علامت ہو سکتی ہے۔ مسکیریج سے خون بہنا بعض اوقات ماہواری کی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ عام طور پر زیادہ درد اور تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسی صورت میں اپنے ڈاکٹر سے فوری طور پر رابطہ کریں۔ امپلانٹیشن بلیڈنگ کیا ہے؟ کیا حمل کے دوران اس کا ہونا نارمل بات ہے؟ بعض اوقات بنا ہوا انڈا جب بچہ دانی سے منسلک ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا خون بہتا ہے۔ یہ عام طور پر اس وقت ہوتا ہے جب ایک لڑکی یا عورت کی ماہواری ہوتی ہے۔ بلیڈنگ کا یہ ہلکا دھبا حاملہ ہونے کے تقریباً 10 سے 14 دن بعد ہو سکتا ہے۔ یہ نارمل ہے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ یا آپ کے بچے کو کوئی پریشانی ہوگی۔ امپلانٹیشن کا خون ہلکا ہوتا ہے جو کہ خود ہی رک جاتا ہے اور اس کے علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ حمل کے دوران بلیڈنگ آنے سے پریشان ہیں تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ کیا لڑکی یا عورت حاملہ ہو سکتی ہے اگر اسے ماہواری کے مسائل ہوں؟ بہت سی خواتین کو ماہواری میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جن خواتین کو حاملہ ہونے میں دشواری ہوتی ہے وہ ماہواری کے مسائل کو اس کی بنیادی وجہ محسوس کرتی ہیں۔ کچھ ماہواری کے مسائل جیسے اینڈومیٹریوسس، فائبرائڈز، بہت زیادہ بلیڈنگ، پیکوس اور ایمینوریا حاملہ ہونے کے امکانات میں مداخلت کر سکتے ہیں، جبکہ پری مینسٹرل سنڈروم اور پری مینسٹرل ڈسفورک ڈس آرڈر حاملہ ہونے میں مسائل پیدا نہیں کرتے۔ کچھ عورتیں اپنے حمل کے پہلے 3 ماہ کے دوران بلیڈنگ کا سامنا کیوں کرتی ہیں؟ حمل کے پہلے 3 ماہ میں عورت کے جسم میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں۔ وہ حمل کے ابتدائی دور میں بلیڈنگ کے دھبوں کا سامنا کر سکتی ہے، جو عام طور پر ہلکا گلابی یا گہرا براؤن ہوتا ہے۔ حمل کے پہلے 3 ماہ میں خون بہنے کی ممکنہ وجوہات یہ ہو سکتی ہیں: امپلانٹیشن بلیڈنگ، جو کہ فرٹیلائزڈ انڈے کی بچہ دانی سے منسلک ہونے کی وجہ سے ہے، جبکہ دوسری طرف زیادہ خون بہنا اور دیگر علامات سنگین حالات جیسے مسکیریج یا انفیکشن کے اشارے ہو سکتے ہیں۔ بچے کو جنم دینے کے بعد ماہواری کس طرح ہوتی ہے؟ پیدائش کے بعد پہلے چند دنوں میں کچھ عرصہ بلیڈنگ ہونا معمول ہے، کیونکہ بچہ دانی حمل سے پہلے کے سائز پر واپس آنے لگتی ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد خون کا بہنا کافی زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہ پہلے 2 دنوں کے لیے سرخ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے رکنے سے پہلے آہستہ آہستہ براؤن رنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تقریباً 2 ماہ بعد رکنے سے پہلے بھورا رنگ بن جاتا ہے۔ صبح اٹھتے وقت، دودھ پلانے کے بعد یا ورزش کے بعد بلیڈنگ زیادہ ہو سکتی ہے۔
اگر بچے کی پیدائش کو 24 گھنٹوں سے زیادہ وقت ہو چکا ہے اور یہ علامت ظاہر ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں، جیسے زیادہ بلیڈنگ جو ہر 1 سے 2 گھنٹے میں ایک سے زیادہ پیڈ بھر دے، بلیڈنگ میں اچانک اضافہ ہو جانا، بلیڈنگ جو اچانک سرخ رنگ کی ہو جائے، چکر آنا، کمزوری یا سانس لینے میں تکلیف محسوس کرنا، کوئی اور چیز جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ کے بارے میں غیر معمولی محسوس ہو۔ کیا بچے کو جنم دینا ماہواری پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ جب ماہواری پیدائش کے بعد واپس آتی ہے تو یہ پہلے کی طرح نہیں ہوتی۔ ماہواری چھوٹی، لمبی، ہلکی، بھاری یا زیادہ کم ہو سکتی ہے، اور یہ تمام تبدیلیاں عام ہیں۔ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے عام شکایات میں سے ایک ماہواری کا irregular ہونا بھی ہے، کیونکہ ہارمونز معمول پر آنے لگتے ہیں۔ یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جسم صرف اپنے نظام کو واپس نارمل کر رہا ہے۔ بچے کو جنم دینے کے بعد سے اسے باقاعدہ ماہواری کیوں نہیں آئی؟ کچھ خواتین کی ماہواری کی سائیکل بغیر کسی تبدیلی کے لوٹ آتی ہے، لیکن زیادہ تر خواتین کو 3 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں کہ ان کی ماہواری حمل سے پہلے کی طرح واپس آ جائے۔ حمل کے بعد ماہواری میں فرق ہو سکتا ہے، جیسے وہ باقاعدگی سے نہیں ہوتی، خاص طور پر اگر عورت ابھی تک دودھ پلا رہی ہے۔ ماہواری بدترین درد کا سبب بن سکتی ہے یا کم تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ ماہواری میں بلیڈنگ زیادہ بھاری ہو سکتی ہے یا ہلکی بھی ہو سکتی ہے۔ کیا کسی عورت کو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ماہواری ہو سکتی ہے؟ نہیں، بچے کی پیدائش کے تقریباً 1 ہفتے بعد اسے لوکیا ڈسچارج کا امکان ہو سکتا ہے۔ لوکیا خون کا خارج ہونا ہے جو بچے کی پیدائش کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ عام اور قدرتی ہے۔ جسم حمل کے دوران درکار تمام اضافی خون اور ٹشو جسم سے باہر نکالتا ہے۔ لوکیا عام طور پر کریمی سفید یا سرخ رنگ کا ہوتا ہے، لیکن یہ اصل ماہواری نہیں ہے۔ لوکیا اور ماہواری کے درمیان بنیادی فرق یہ ہے کہ لوکیا ہلکا اور زیادہ پانی دار ہوتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کی باقاعدگی سے ماہواری کب لوٹے گی؟ ماہواری عام طور پر پیدائش کے تقریباً 6 سے 8 ہفتوں میں واپس آ جاتی ہے اگر عورت دودھ نہیں پلاتی۔ اگر عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ماہواری کے واپس آنے کا وقت مختلف ہو سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی خواتین کو شاید تب تک ماہواری نہ ہو جب تک وہ دودھ پلا رہی ہیں۔ کیا دودھ پلانا اس کی ماہواری کو متاثر کرتا ہے؟ اگر وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد کئی ماہ تک اس کی ماہواری واپس نہیں آ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہارمون جو دودھ بنانے کا سبب بنتا ہے، پرولیکٹن، اوویولیشن ہونے اور ماہواری ہونے سے بھی روک سکتا ہے۔ اگر عورت دن رات اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کی ماہواری واپس آنے میں 1 سال تک کا وقت لگ سکتا ہے۔ بہت سی چیزیں اس بات کا تعین کرتی ہیں کہ عورت کو ماہواری کب واپس آئے گی، جس میں شامل ہے عورت بوٹل کے ذریعے کتنی بار اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے، عورت کا جسم ہارمونز کی تبدیلیوں کا سامنا کس طرح کر رہا ہے، بچہ کتنا اور کتنی دیر تک دودھ پیتا ہے۔ کیا ماہواری اس کے دودھ کا ذائقہ متاثر کرے گی؟ جی ہاں، تحقیق کے مطابق ماہواری ماں کے دودھ کا ذائقہ نمکین بنا دیتی ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کچھ بچوں کو زیادہ پریشان کرتی ہے۔ بچے دودھ پینا چھوڑ بھی سکتے ہیں اور کچھ بچے زیادہ کثرت سے دودھ پیتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ یہ چیزیں عام طور پر چند دنوں میں معمول پر آ جاتی ہیں۔ بچے کے پیدائش کے بعد کس قسم کی ماہواری کے پروڈکٹس استعمال کیے جائیں؟ پہلے 6 ہفتوں کے دوران کچھ بھی داخل نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حمل کے بعد بلیڈنگ کے دوران ٹیمپون یا مینسٹرل کپ کے بجائے پیڈز کا استعمال زیادہ بہتر ہے۔